اردو ڈائری میں ہم لاتے ہیں آپ کے لیے مفید اور معلوماتی ویڈیوز۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو انہیں شیئر کیجیے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے اور بیل کے آئیکن کو کلک کیجیے کیونکہ یہ بالکل فری ہے۔ زیر نظر تصویر میں آپ کو جو دیوار نظر آ رہی ہے اسے دیوار گریہ اور مغربی دیوار یعنی ویسٹرن وال بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ہیکل سلیمانی کا باقی ماندہ حصہ ہے۔ اسے یہودیوں کے نزدیک وہی مذہبی حیثیت حاصل ہے جو ہندوؤں کے نزدیک کاشی کی اور مسلمانوں کے نزدیک مکہ مکرمہ کی ہے۔ 2000 سالوں سے یہودی زائرین اس دیوار کے پاس آ کر روتے ہیں اور اسی وجہ سے اس دیوار کو دیوار گریہ کہا جاتا ہے۔ اب اس بات پر روشنی ڈالتے ہیں کہ آخر یہودی یہاں آ کر کیوں روتے ہیں۔ تو دوستو، اس بات کو جاننے کے لیے ہمیں تاریخ کے کچھ گزرے ہوئے صفحات کو پلٹنا ہوگا، جسے یہودیوں کی تاریخ کا سب سے اہم حصہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے پہلے یہودیوں کے ہاں کسی باقاعدہ ہیکل یا تعمیر کا تصور یا وجود نہیں تھا۔ یہ لوگ خیموں کے اندر خانہ بدوشوں کی سی زندگی بسر کرتے۔ جس خیمے میں تابوت سکینہ رکھا ہوتا یہ اس جانب رخ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ تابوت سکینہ کیا ہے؟ روایات کے مطابق یہ تابوت جس لکڑی سے تیار کیا گیا تھا اسے شمشاد کہتے ہیں اور اسے جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا تھا۔ یہ تابوت نسل در نسل انبیاء علیہ السلام سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، آسمان سے نازل ہونے والا من و سلوہ اور دیگر انبیاء کی یادگاریں تھیں۔ یہودی اس تابوت کی برکت سے ہر مصیبت و پریشانی کا حل نکالا کرتے تھے۔ مختلف اقوام کے ساتھ جنگوں کے دوران اس صندوق کو لشکر کے آگے رکھا کرتے۔ اس کی برکت سے دشمن پر فتح پایا کرتے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت عطا ہوئی تو آپ نے اپنے لیے ایک باقاعدہ محل تعمیر کروایا۔ اس دن ان کے ذہن میں خیال آیا کہ میں خود تو محل میں رہتا ہوں جبکہ میری قوم کا معبد یعنی تابوت سکینہ آج بھی خیمے میں رکھا ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ نے ہیکل کی تعمیر کا ارادہ کیا اور اس کا ذمہ اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیا۔ حضرت سلیمان نے اپنے دور حکومت کے چوتھے سال میں اس کی تعمیر کا باقاعدہ آغاز کیا۔ روایات کے مطابق اس کی تعمیر میں جنات و انسان دونوں نے حصہ لیا تھا۔ یہ ہیکل یا مسجد بہت عالیشان اور وسیع و عریض تھی۔ اس میں تابوت سکینہ رکھا گیا تھا۔ اس حصے میں کسی کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی سوائے سب سے بڑے عالم پیش امام کے۔ وقت گزرتا رہا، اس دوران بنی اسرائیل میں پیغمبر مابعوث ہوتے رہے۔ یہ قوم بد سے بدتر ہوتی رہی۔ یہ کسی بھی طرح اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہونے یا ان کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تب اللہ نے ان پر لعنت کر دی۔ 586 قبل مسیح میں بخت نصر، جسے بائبل میں نبوکت نصر کہا گیا ہے، جو کہ بابل موجودہ عراق کا بادشاہ تھا، نے ان کے ملک پر حملہ کیا، ہیکل میں سے تابوت سکینہ نکالا اور یہودیوں کو حکم دیا کہ اس مقدس ہیکل کو خود اپنے ہاتھوں سے گرائیں۔ 6 لاکھ کے قریب یہودیوں کو قتل کیا۔ تقریباً 2 لاکھ یہودیوں کو قید کیا اور اپنے ساتھ بابل یعنی عراق لے گیا۔ شہر سے باہر یہودی غلاموں کی ایک بستی تعمیر کی جس کا نام تل ابیب رکھا گیا۔ اس تباہی کے 70 سال بعد تک ہیکل سلیمانی صفائے ہستی سے مٹا رہا۔ دوسری طرف بخت نصر نے تابوت سکینہ کی شدید بے حرمتی کی۔ اس حرکت کا عذاب اسے اس طرح ملا کہ 540 قبل مسیح میں ایران کے بادشاہ سائرس، جسے مسلمان ذوالقرنین بھی کہتے ہیں، نے بابل یعنی عراق پر حملہ کر دیا اور بابل کے ولی عہد کو شکست فاش دے کر بابلی سلطنت کا مکمل خاتمہ کر دیا۔ سائرس ایک نرم دل اور انصاف پسند حکمران تھا۔ اس نے تل ابیب کے تمام قیدیوں کو آزاد کر کے ان کو واپس یروشلم جانے کی اجازت دے دی اور ساتھ میں ان کو نئے ہیکل کی تعمیر کی اجازت بھی دے دی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی تعمیر میں مدد بھی فراہم کی۔ ہیکل ثانی تو دوبارہ تعمیر ہو گیا لیکن اس بار اس میں تابوت سکینہ نہیں تھا۔ اس کے بارے میں آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ بخت نصر نے اس کا کیا کیا۔
کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس مقدس صندوق کو مزید توہین سے بچانے کے لیے اسے اللہ پاک کے حکم سے کسی محفوظ مقام پر موجزانہ طور پر چھپا دیا گیا، جس کا کسی انسان کو علم نہیں۔ حضرت عیسیٰ کے مصلوب ہونے کے 70 سال بعد ایک بار پھر یہودیوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ اس بار اس عذاب کا نام ٹائٹس تھا۔ یہ رومی جرنیل بابل کے بادشاہ بخت نصر سے بھی زیادہ ظالم ثابت ہوا۔ اس نے ایک دن میں لاکھوں یہودیوں کو تہہ تیغ کر دیا۔ اس نے عظیم الشان ہیکل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور یہودیوں کو ہمیشہ کے لیے یروشلم سے نکال باہر کیا۔ یہودی پوری دنیا میں بکھر گئے اور رسوا ہو کر رہ گئے۔ کم و بیش 1800-1900 سال تک بھٹکنے کے بعد برطانیہ نے جب فلسطین پہ قبضہ کیا تو ساتھ ہی اسرائیل کی ریاست کو فلسطین میں جنم دیا، اور یوں صدیوں سے دھکے کھانے والی لعنت زدہ قوم کو ایک بار پھر اس ملک اسرائیل میں اکٹھے ہونے کی اجازت مل گئی۔ اس واقعے کے ہزاروں سال بعد تک یہودی اس واقعے کو بھولے نہیں۔ اسرائیل کے دارالحکومت کا نام تل ابیب ہے۔ جی ہاں، وہی بستی جسے بخت نصر نے بنی اسرائیل کے قیدیوں سے آباد کیا تھا، اور وہ آج تک بخت نصر کے ہاتھوں ہیکل سلیمانی کی تباہی کو یاد کر کر کے روتے ہیں۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔